یوم التغابن، غبن خسارے گھاٹے کا دن، یوم الدین فیصلے کا دن، یوم الحق یوم عسر تکلیف و مشکلات کا دن۔ اس دن کا آنا برحق ہے، یقینی ہے، اور اس پر ایمان لائے بغیر عقیدہ آخرت، ایمان بالآخرہ مکمل اور کامل نہیں ہوتا۔ قیامت کے دن کے بارے میں ہر دور کے انسان کے ذہنوں میں ایک تجسس اور ایک کیوریوسٹی اور کرید رہا ہے، اور اللہ نے قرآن میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 187 میں فرمایا گیا، یسألونک عن الساعۃ، وہ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کیا پوچھتے ہیں؟ ایان مرساہا، کہ اس کا برپا ہونا کب ہے۔ قل انما العلم عند ربی، آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے۔ لا یجلیھا لوقتھا الا ہوا، وہ اس کے وقت کو ظاہر نہیں کرتا، بیان نہیں کرتا مگر وہ کیسا ہوگا؟ ثقلت فی السماوات والارض، وہ زمینوں آسمانوں پر بہت بھاری ہوگا۔ لا یاتکم الا بغتۃ، وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر اچانک ایک دم سے آ جائے گا۔ یسألونک کأنک حفی عنہا، وہ آپ سے تو ایسے سوال کرتے ہیں کہ جیسے آپ اس کی کرید اور ٹو میں لگے ہوئے ہیں۔ قل، آپ کہہ دیجئے، انما علمھا عند اللہ، کہ اس کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو اور اس دن کے آنے کی کیفیت کو جانتے نہیں ہیں۔ اسی طرح سورہ نازعات کی آیت نمبر 42 میں بھی یہی سوال آیا ہے، یسألونک ایان مرساہا، کہ وہ پوچھتے ہیں کہ اس قیامت کا برپا ہونا کب ہے۔ ہر دور میں لوگوں کو ایک تجسس رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ایک صحابی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سا مسکرائے اور آپ نے فرمایا کہ گویا لگتا ہے تم نے لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے۔ یعنی یہ پوچھنے کے بجائے کہ کب آئے گی، وہ تو وہی کرتا ہے نا کہ جس نے آل ڈن پلاننگ تیاری کی ہوئی ہے، سامان باندھا ہوا ہے، اور پھر پوچھ رہا ہے کہ اب کب آئے گی۔ تو اصل میں یہ پوچھنے کے بجائے کہ کب آئے گی، یہ دیکھو کہ تم نے اس کی تیاری کتنی کی ہوئی ہے۔ تو صحابی نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ دعویٰ تو نہیں کرتا کہ میں نے کوئی لمبی چوڑی تیاری کر رکھی ہے، لیکن میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ مجھے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت شدید محبت ہے۔ آپ نے خوشخبری دی تھی، تمہیں جس سے محبت ہے، تم قیامت کے دن جنت میں تم انہی کے ساتھ ہوگے۔ تو یہ بہت زیادہ تذکرہ ہے قیامت کا، اور پھر یہ کہ اس کی قرید کا۔ جیسے سورہ محمد کی آیت نمبر 18 میں بھی اللہ نے فرمایا نا، فَهَلْ يَنظُرُونَ، کیا وہ انتظار کریں، إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً، کیا وہ اس بات کا انتظار کریں کہ وہ قیامت کی گھڑی وہ ان کے پاس اچانک آ جائے؟ اور پھر آگے یہ فرمایا گیا، فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا، کہ اس کی اشرات، اس کی شرطیں تو بہر کیف آ چکی ہیں۔ گویا سورہ محمد کی اس آیت نمبر 18 سے یہ واضح طور پر ثابت ہو رہا ہے کہ قیامت کی شرطیں، قیامت کی علامات آ چکی ہیں۔ علامات قیامت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وحی کی ذرا ایک مکمل اینڈ تک کا، قیامت تک کا ایک نظارہ بتایا گیا، اور آپ نے یہ علامات قیامت 2 حصوں میں بیان کی ہیں، علامات صغریٰ، چھوٹی علامات، اور پھر علامات کبریٰ۔ علامات صغریٰ کے حوالے سے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اس میں سے 2 ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ حیات طیبہ ہی میں آ گئی تھیں۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کا آنا اور میرا مبعوث کیا جانا یوں ہے، اور آپ نے اپنی درمیانی انگلی اور اپنی تشہد والی انگلی ملا کے دکھایا کہ یہ اتنا قریب ہے۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد قیامت بہت قریبی ہے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا نا، میں حاشر ہوں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، بس حشر کا دن اور قیامت کا دن ہی برپا ہوگا۔ اور پھر دوسری علامت سورہ قمر کی آیت نمبر 1 میں شق قمر کا واقعہ، اقتربت الساعۃ وانشق القمر،
کہ قریب آ لگی وہ گھڑی، وہ قیامت کی گھڑی، اور چاند پھٹ گیا۔ شق قمر کا واقعہ، جب چاند پھٹا تھا اور ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا دوسری طرف نظر آیا اور پھر یکایک وہ واپس مل گیا، تو یہ شق قمر کا واقعہ جو حیات طیبہ کے مکی دور میں ہوا تھا، یہ علامات صغریٰ میں سے وہ دوسری علامت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہی میں رونما ہوئی۔ اس کے بعد جو باقی علامات کبریٰ ہیں وہ مختلف احادیث کی کتب میں دور فتن کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ فتنوں کا دور، تکلیفوں کا دور، آزمائشوں کا دور، مشکلات کا دور۔ تو یہ فتنوں کا ظہور جو ہے یہ مختلف علاماتوں سے اس کا تذکرہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ دور فتن کیسا ہوگا، اس کی حالت کیسی ہوگی، صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے محلات میں سے ایک محل پر چڑھے، یعنی ایک اونچی عمارت پر چڑھے، اور آپ نے صحابہ اکرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، حل ترون ما ارا، کیا تم وہ چیز دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ قالوا لا، تو صحابہ اکرام نے فرمایا کہ ہم وہ چیز نہیں دیکھ رہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو پھر راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنی لأری الفتن تقع خلال بیوتکم قواقع القطر، کہ میں فتنوں کو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح گرتا دیکھ رہا ہوں۔ یعنی جیسے بارش کے قطرے اللہ کے حکم سے آسانی سے لوگوں کے گھروں میں، آنگنوں میں گرتے ہیں اور گرتے ہی چلے جاتے ہیں، اور جب تک اللہ کا حکم ہوتا ہے تب تک گرتے رہتے ہیں اور برستے رہتے ہیں، اور پھر یہ بارش کا برسنا ایک عام ہوتا ہے۔ عوام، خواص، حاکم، محکوم، امیر، غریب اور پڑھے لکھے، ان پڑھ، فرما بردار، نا فرما بردار، کافر، مشرک، مسلم، نمازی، بے نمازی، سب کے گھروں میں پڑھتے ہیں، سب ان کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں، سب ان کو سنتے بھی ہیں برستے ہوئے، لیکن کوئی ان کو روک نہیں سکتا، اور سبھی اس کے اثر سے جو ہے وہ سب پہ ان کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگا فتنوں کا ظہور، کہ یہ ان کا اثر عام ہوگا اور سب پر ہوگا، اللہ کے حکم سے ہوگا، کوئی سب کے لیے روکنا مشکل ہوگا۔ اسی طرح حضرت، اور یہ حدیث جو ہے اسے بخاری نے روایت کیا، یہ جو میں نے بھی آپ کو سنائی۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، عن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لم یبق من الدنیا الا بلاء وفتنہ۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ قیامت کے قریب دنیا میں مصیبتوں اور فتنوں کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہ جائے گا۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا، یعنی فتنے اتنے عام ہوں گے، اتنے کامن ہوں گے اور اتنے ریکرنٹ ہوں گے۔ اسی طرح حضرت زبیر بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری میں ایک اور حدیث ہے کہ حضرت زبیر بن عدی فرماتے ہیں کہ ہم حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور حجاج کی طرف سے جو مصیبتیں آ رہی تھی نا، ہم نے ان کا شکوہ کیا، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اصبروا، صبر کرو، تم پر تو ابھی ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں ہر آنے والا دن تمہارے آج سے بدتر ہوگا، حتیٰ کہ تم اپنے رب سے جا ملو۔ میں نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اس حدیث کو بھی بخاری نے روایت کیا ہے۔ تو گویا یہ فتنوں کا دور ہوگا، اس کو علامات کبریٰ یعنی دور فتن کہا جاتا ہے، اور اس میں مختلف علامتیں ظاہر ہوں گی۔